السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج کا ہمارا سبق ہے عدل و انصاف۔ عدل عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی ہے برابر تقسیم کرنا، توازن قائم رکھنا، اور اصطلاحی معنی ہے عدل و انصاف سے مراد تمام افراد معاشرہ کو ان کے جائز حقوق کسی تفریق کے بغیر بخیر و عافیت فراہم کرنا اور حقوق غصب کرنے والوں کو جرم کے مطابق سزا دینا۔ عدل کی ضد ظلم ہے، جس کے معنی ہے کسی چیز کو اس کے مناسب مقام میں نہ رکھنا یا بدلہ دینے میں کمی پیشی کرنا۔ عدل و انصاف کی اہمیت قرآن کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے عدل و انصاف کرنے کا حکم دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے اور بھلائی کرنے کا حکم دیتا ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 90۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے عدل کرنے والوں کو اپنے پسندیدہ بندے قرار دیا۔ سورۃ الممتحنہ آیت نمبر 8، ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام آیت نمبر 52 میں لوگوں کے سامنے گواہی دیتے ہوئے سچی گواہی دینا اور عدل کے ساتھ گواہی دینے کا حکم دیا۔ فرمایا، وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، جب تم بات کرو تو عدل کرو اگرچہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ اسی طرح سورۃ المائدہ آیت نمبر 8 میں، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا ھو اقرب للتقوی۔ ترجمہ، اے ایمان والو، کھڑے ہو جایا کرو اللہ کے واسطے گواہی دینے کو انصاف کی۔ ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، اور کسی قوم کی دشمنی کے باعث انصاف کو ہرگز نہ چھوڑو، عدل کرو، یہی بات زیادہ نزدیک ہے تقوی کے۔ اور عدل و انصاف کی اہمیت اور فضیلت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ اب حدیث کی روشنی میں ہم عدل و انصاف پر بات کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ، لوگوں کے ساتھ انصاف کرنا بھی صدقہ ہے۔ اور ایک اور موقع پر عدل و انصاف یقینی بنانے کی خاطر جذبات میں فیصلہ کرنے سے آپ علیہ السلام نے روکا۔ حدیث کا ترجمہ ہے، کوئی حاکم غصے کی حالت میں دو افراد کے درمیان فیصلہ نہ کرے۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 طرح کے لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالی قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان میں سے ایک عادل حکمران ہے۔ ان میں سے ایک عادل حکمران ہے جو عدل کرنے والا ہوگا، انصاف کرنے والا ہوگا۔ عدل و انصاف کا تقاضا، اب دیکھیے آپ بک پر، عدل و انصاف کا تقاضا، یہ ہیڈنگ ہم نے دی۔ عدل و انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ہر شخص کو اس کا جائز حق بآسانی مل جائے۔ نظام عدل کی موجودگی میں معاشرے کے امور بخیر و خوبی سر انجام پاتے ہیں
اور بے انصافی کی وجہ سے معاشرے کا ہر شعبہ مفلوج ہو کر رہ جاتا ہے، ہر شعبہ مفلوج ہو کر رہ جاتا ہے۔ اگر یہاں پر آپ سورۃ المائدہ آیت نمبر 8 کا ترجمہ لکھ دیجئے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے ایمان والو کھڑے ہو جایا کرو اللہ کے واسطے گواہی دینے کو انصاف کی۔ بعثت نبوی سے قبل کا معاشرہ، یہ ہیڈنگ دیں آگے، بعثت نبوی سے قبل دنیا عدل و انصاف کے تصور سے خالی ہو چکی تھی۔ طاقتور ظلم و ستم کو اپنا حق سمجھنے لگے تھے، کمزور اپنی مظلومیت کو مقدر سمجھ کر برداشت کرنے پر مجبور تھے۔ دین اسلام کے طفیل ظلم و ستم کا یہ کاروبار بند ہوا اور دنیا عدل و انصاف کے اس اعلیٰ معیار سے آشنا ہوئی جس نے رنگ و نسل، قوم اور وطن کے امتیازات کو مٹا کر رکھ دیا۔ ناانصافی کی بنا پر انسانوں کے مختلف طبقوں، گروہوں کے درمیان نفرت کی جو دیوار کھڑی ہو گئی تھی، اسلام نے اسے گرا کر انسان کو انسان کے شانہ بشانہ لا کر کھڑا کر دیا۔ اس طرح لوگوں کے درمیان انس و محبت کا وہ رشتہ استوار ہوا جو انسان کے لیے سرمایہ افتخار ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے۔ یہاں پر یہ آیت لکھی جا سکتی ہے۔ اسی طرح اسلام وہ دین ہے جس نے عدل و انصاف کے معاملے میں بلا امتیاز تمام نسل انسانی کے درمیان مساوات قائم کرنے کا حکم دیا۔ یہ عدل و انصاف کی اہمیت آ گئی۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، ولا یجرمنکم کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ یہ آیات جو ابھی میں آپ کو اس پیراگراف کے اندر لکھوا رہا ہوں، یہ ترتیب بھی بہت اچھی ہے۔ اگر آپ اسی طرح پہلے عدل و انصاف کا معنی اور مفہوم یعنی لغوی معنی، اصطلاحی معنی، اور پھر عدل و انصاف کا تقاضا، اس میں ایک آیت لکھوائی، بعثت نبوی سے قبل کا معاشرہ، یہ دوسری ہیڈنگ دی، اس میں ایک آیت لکھوائی۔ آیات وہی ہیں جو پہلے میں آپ کو لکھوا چکا ہوں عدل و انصاف قرآن کی روشنی میں۔ اسی طرح عدل و انصاف کی اہمیت، اس میں آیت سورۃ المائدہ آیت نمبر 8 آ گئی۔ آگے قبیلہ بنی مخزوم کا واقعہ جو بیان ہو رہا ہے، یہی ہیڈنگ دے دیں، قبیلہ بنی مخزوم کا واقعہ۔ ٹھیک ہے، رنگ و نسل کی طرح اسلام کے تصور عدل میں بھی کسی کے اعلیٰ منصب اور مرتبے کی کوئی اہمیت نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ارشادات آب زر سے لکھنے جانے کے قابل ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی مخزوم، قبیلہ بنی مخزوم کی فاطمہ نامی خاتون کی چوری سے متعلق سزا کی معافی کی سفارش سن کر ارشاد فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم سے پہلے قومیں اسی سبب سے برباد ہوئیں کہ ان کے چھوٹوں کو سزا دی جاتی تھی، بڑوں کو معاف کر دیا جاتا تھا۔ خدا کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ خدا کا سایہ، اسلامی حکومت کی یہ خصوصیت رہی ہے کہ اس نے اپنے باشندوں کو ہمیشہ بے لوث انصاف فراہم کیا ہے، اور حقیقت میں اسلامی حکومت کا اصل مقصد ہی نظام عدل کا قیام ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلطان عادل کو خدا کا سایہ قرار دیا۔ یہاں تک عدل و انصاف یہ بک پہ تھا، اس میں کچھ آیات بھی آپ کو لکھوائیں، آگے بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔
اسوہ حسنہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے خوشی اور ناراضی دونوں حالتوں میں انصاف کروں۔ یہ حدیث ہے، احادیث آپ کو الگ بھی لکھوا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں یہودی اور نصرانی بھی اپنے مقدمات کا فیصلہ کرانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے۔ کیونکہ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل پر پورا اعتماد تھا۔ ایک بار ایک یہودی اور ایک انصاری کا تنازع حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں پیش ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ یہودی کے حق میں دیا اور یہ نہ دیکھا کہ دوسری طرف ایک انصاری مسلمان ہے، بلکہ انصاف اور حق کے ساتھ فیصلہ فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قصاص کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو اس لیے ہر طرح کا عدل کرنا چاہیے، انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی، اور یعنی اپنے معاملات کو آدمی درست رکھے۔ ہر ایک کو، یہ انفرادی عدل ہے، ہر ایک کو جائز حق دے، اپنی عبادات اور دنیاوی کاموں میں بھی اعتدال رکھے۔ اجتماعی عدل یہ ہے کہ معاشرے کے تمام لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو درست رکھے۔ سمجھ آ گئی؟ جیسے بھی معاملات ہوں، عدالتی معاملات ہوں تو اس میں عدل کرے، بیوی بچوں کے درمیان عدل کرے۔ تو یہ انفرادی زندگی میں یعنی عدل کی یہ اقسام ہو گئیں، انفرادی عدل، اجتماعی عدل، گواہی دینے میں عدل، جو ہم پڑھ چکے ہیں کہ گواہی دے تو عدل کے ساتھ، عدل و انصاف کے ساتھ، ناپ تول میں، ٹھیک ہے نا، ناپ تول میں عدل کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور ناپ تول کو انصاف کے ساتھ پورا کرو، انصاف کے ساتھ پورا کرو۔ اور سورۃ المطففین میں ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ تو لہٰذا زندگی کے تمام شعبوں میں ہمارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسوہ حسنہ ہے، نمونہ ہے۔ تو اس لیے عدل و انصاف کے معاملے میں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے سامنے رکھیں۔ تو یہ آج کا ہمارا سبق تھا، اس کو اپنے پاس محفوظ کر لیجئے اور اس کو اچھی طرح تیار کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔